السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، گزشتہ مجلس میں جس کا عنوان تھا زندگی ایک امتحان ہے، اس بات پر گفتگو ہوئی کہ انسان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ جنتی بنے یا نہیں تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب چونکہ گزشتہ مجلس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی بنائیں اور ہم جہنمی ہونے سے بچیں، اور تھوڑے اشارے بھی دیے گئے کہ کیسے پتہ چلے کہ کیا ہم جہنمی ہو گئے ہیں، پچھلے بیان میں بتایا گیا۔ تو آج ارادہ ہے کہ جہنم کیا ہے، آج پہلا پارٹ ہے اس کا، انشاءاللہ اور ایک پارٹ بھی ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی خواہش رہی اور مزید سننے میں جہنم کے بارے میں تو اور 3 یا 4 پارٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خواہش پر ہے، آپ کے شوق پر ہے۔ تو یہ عنوان، یہ میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ایک ایسی تقریر ہو جائے کہ میں بھی اس کو سنوں، اس میں جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، میری باتیں بالکل کم ہوں، اور وہ باتیں جب بھی ہم دیکھیں کہ ہمارا دل گناہوں میں مزہ لے رہا ہے، ہم اللہ کو بھول جا رہے ہیں، ہمیں گناہ کر کر ڈر نہیں لگ رہا ہے، تو اس وقت یہ باتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ باتیں ہم سنیں اور پھر سے اپنے آپ کو اپنے دل سے کہیں کہ اے دل تو غلط راہ پر جا رہا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ یہ تقریر انشاءاللہ ایسی بن جائے کہ جب بھی ہم گناہوں کی وادی میں نکلیں تو اس کو سن کر یہ تقریر ہمیں اس گناہ کے راہ سے واپس لے کر آئے۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی زبان میں اثر دے اور اس کی باتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ دوستو، آج کا عنوان ہے جہنم، اور خاص کر آج ان باتوں کو دیکھا جائے گا کہ جہنمی کون ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جہنم کو ہم دوزخ کہتے ہیں، انگلش میں ہیل، نرگم، یعنی ایک آگ ہے، ایک جگہ ہے جو ساری کی ساری آگ ہے، آگ سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس آگ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ تم جو آگ ہے، دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کی آگ میں آدمی 5 منٹ جلتا نہیں کہ جل کے مر جاتا ہے، تو دنیا کی جتنی بھی آگ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم ڈرتے ہیں، آگ سے ہم ڈرتے ہیں، اس آگ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اس آگ کو ڈبل کریں، پھر 3، 4، 5، 6 کریں گے تو جب یہ آگ 70 مرتبہ بڑھائی جائے گی تو وہ آگ ہے جہنم کی آگ۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری ہے ساری دنیا کی آگ۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوقد علی النار 1000 سنۃ، جہنم کی آگ پہلے سے ہی اتنی زیادہ ہے، حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا، گرم کیا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی۔ اب ہم گیس سٹو چلاتے نا، بلو رہتا ہے، زیادہ گرم ہوتی ہے تو لال ہوتی ہے،
پھر فرماتے ہیں وَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ، اور 1000 سال اس کو اور بھڑکایا گیا اور گرم کیا گیا، حَتَّى ابْيَضَّتْ، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ لال آگ سے زیادہ خطرناک ہے سفید آگ۔ وَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ، اور 1000 سال اور اس کو بھڑکایا گیا، حَتَّى اسْوَدَّتْ، یہاں تک کہ کالی ہو گئی۔ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب وہ کیسی ہے؟ کالی ہے، اندھیری ہے۔ اور اس یہ آگ کرتی کیا ہے؟ لا تبقى ولا تذر، جس کو ڈالا جاتا ہے نہ اسے باقی چھوڑتی ہے نہ چھوڑتی ہے۔ اور جو آگ میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے۔ آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ مجاہد سوچ رہے ہیں ڈالیں گے سخت آگ میں مر جائیں گے نا، نہیں، آگ میں ڈالیں گے آگ جلا دے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کلما نضجت جلودها بدلناہم جلودا غیرا، جب ان کی چمڑیاں پک کر جل جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلی چمڑی کو نکال کر نئی چمڑی ڈالے گا۔ یعنی چمڑی جلی، مر جانا نا، پھر نئی چمڑی آ جائے گی، پھر جلے گا، یعنی نہ وہ جی پائے گا نہ وہ مر پائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اور جہنم کیسی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن اب ہم دیکھیں کہ یہ جہنم کو کون جائیں گے، اس جہنم میں جانے والے کون ہیں۔ ایک اللہ فرماتا ہے، بارہا فرماتا ہے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے، مانتا ہے کسی بھی چیز میں، خطرے میں بھی، ذرہ برابر بھی کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں۔ جو بھی اللہ کے، یہاں تک ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز میں اللہ کے برابر نہیں۔ وہ ہیں کیا؟ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو کسی بھی چیز میں کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا۔ جس نے ایسا کیا وہ مشرک ہوا۔ انہ من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے، جنت روک دیتا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کہا ہے، پھر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جو شرک پر مرے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ کئی آیتوں میں اللہ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، جن چیزوں کو اللہ کہتا ہے کہ سچ ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، تمہارے ہادی ہیں، تمہارے رہبر ہیں، کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میری کتاب ہے، اس پر عمل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جنت ہے، کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جہنم میں، کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، کہتا ہے کہ قیامت کا دن کوئی چیز نہیں۔ جو اللہ ان باتوں کا جن کو ماننا ضروری ہے اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا یہ دو ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب تیسرا گروپ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کون بھائی؟ وہ کافر جو دل میں اللہ کو مانتا نہیں، دل سے اللہ پر ایمان لاتا نہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتا نہیں، قرآن کو مانتا نہیں، لیکن زبان سے ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل میں اللہ کو مانتا نہیں، دل میں کفر کو چھپا کر منہ پر ایمان لاتا ہے۔ کیوں؟ یا تو مسلمانوں کے ڈر سے یا مسلمانوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔
انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں جہنم میں کتنے طبقے ہیں، انشاءاللہ آپ کا شوق زیادہ رہا، آپ پوچھیں ہم سے کہ اور تو جہنم کے کیا کیا نام ہیں، انشاءاللہ سب پر بیان ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام ہی ہے بیان کرنا، بس آپ تھوڑا وقت نکالیں اور ان باتوں کو سنیں۔ ان باتوں کو آپ سننے سے مجھے کچھ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، ہاں میری خبر سنور جائے گی، اس کا تو مجھے بھروسہ ہے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سنیں ان باتوں کو، آپ کے لہجے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ منافق، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب رہے ہم مسلمان، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، کیا ہم جہنم کو جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا صَفٌ مِّنَ النَّارِ، ایک قوم ہیں، چند قومیں ہیں جنہیں جہنم کا کچھ نہ کچھ حصہ آئے گا، عذاب ملے گا۔ وہ کون ہیں؟ کیوں ہے؟ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، انہوں نے جو گناہ کیے نا، ان گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ زندگی بھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، یہ سب چیز مانتے تھے لیکن گناہ کرتے تھے۔ یہ مانتے تھے کہ قرآن پر چلنا ہے، چلتے نہیں تھے۔ یہ مانتے تھے کہ رسول اللہ میرے نبی ہیں، رسول اللہ کی راہ نہیں پکڑتے تھے، آخر دم تک رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے جو گناہ کیے نا، ان گناہوں کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کو جہنم کا ایک حصہ، جہنم کا ایک عذاب ملے گا۔ ثم يدخلهم الله الجنة، ان کو جتنا عذاب ملنا تھا اتنا عذاب ملنے کے بعد اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا، بفضل رحمتہ، اس کی رحمت کی فضل سے۔ یعنی جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہو، یا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، اس کے سوا کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، نہ نماز، نہ ایک وقت کی نماز، نہ روزہ، نہ زکات، کچھ نہیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس کے بعد اس کلمے کے خلاف نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ایک وقت پڑھا، اس کے بعد نہ شرک کیا نہ کفر کیا، گناہوں میں مبتلا رہا، تو اللہ کہے گا کہ اس کو بھی میں جہنم میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی رحمت سے وہ جنت میں آ جائے گا، لیکن کتنے ہزار برس جہنم کا عذاب سہنا۔ تو دوستو، اب وہ باتیں ہم پڑھیں گے، ہم سنیں گے کہ جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ہم جہنمیوں میں ہو گئے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ ہم یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، حضور وہ حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ جہنمی کون ہے، کیا کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ وہ عادتیں ہم میں ہیں تو آج ہی ہم انشاءاللہ توبہ کر لیں گے۔ کیسی توبہ کریں گے کہ جو ہم نے کیا اس سے ہم بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، اور مرتے دم تک جو ہم نے کیا اس پر ہمیں غم رہے گا، ہمیں پچھتاوا رہے گا، اور آج اس مجلس میں سننے کے بعد ہم یہ عزم کر کے نکلیں گے کہ یہ وہ کام جو ہمیں جہنم میں لے کر جاتے ہیں، اللہ ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ اگر یہ سچی توبہ رہی تو انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، دیکھیں گے وہ کون سی چیزیں ہیں۔ میں پوری ساری چیزیں نہیں بیان کروں گا، چند چیزیں آپ کے لیے میں لایا ہوں جو عام ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پتے کی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ جو حد سے گزرا،
सरकश हो गया। हद से गुजरना क्या है? एक है पाँव फिसलना, गलती से थोड़ा गफलत आई, थोड़ी ख्वाहिश आ गई, गुनाह कर बैठे, पछतावा हुआ, रुक गए। कुछ गुस्सा आया, माँ बाप से सख्ती से बात कर दिए, पछतावा हुआ, रुक गए। ये सरकश नहीं है। सरकश कौन है? हमेशा इसी हालत में रहना, हमेशा माँ बाप से सख्ती से ही बात करना, हमेशा नमाज छोड़ना तो छोड़ते रहना, चुराना तो चुराते रहना। बार बार बयान भी सुन रहे हैं कि चुराना नहीं है, चुरा रहा है, वो क्या होता देखेंगे। इसे कहते हैं सरकश। व आसरल हयात दुनिया, वो सरकश क्यों होता है? वो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है। उलग वाल कई मुक्कियत्वम तरगिन रवन, ही प्रेफर्ड वर्ल्डली लाइफ ओवर आखिरा, हियर आफ्टर। तो हम गुनाह करते ही कब सलमान? दुनिया आती है, आखिरत आती है। मैं एक ही मिसाल देता हूँ, कब आती है यासीन? वो फजर, सुबह होती है ना, फजर के वक्त आ जाती है। फजर में फजर छोड़कर सो जाना, ये दुनिया है, मज़ेदार नींद। उस दुनिया को छोड़कर फजर पढ़ना, ये आखिरत है। इसी तरह हर चीज़ में चले जाएं, हर चीज़ में आ जाएं। तो गुनाह आदमी कब करता है? आदमी गुनाह करता कब है? जब वो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देता है। यानी मेरी आखिरत बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, मुझे दुनिया की ख्वाहिश पूरी कर लेनी है। जब ये आदत इंसान में आती है, जब इस चीज़ पर हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? ज़रूर चल रहे हैं, हम ज़रूर चल रहे हैं। कई चीज़ों में हमारे मुंह से निकल जाता है, भाई ये सब देख ले करे तो जीने होगा नहीं। मुंह से तो नहीं कहते, दिल से तो कहते हैं। भाई अम्मी कने पूरा इज्जत से बात करे तो सर पर चढ़ जाएंगे। बड़ा नमक हराम है वो औलाद जो राउडी की तरह माँ से बात करता है। क्यों भाई, किससे बात किए? क्या अम्मी बहुत मस्ती की तुम ना, क्या ज़्यादा बात करते ही ना? मैंने कहा भाई किससे बात कर रहे थे? हमारे अम्मी से। क्यों? वैसा बात करे तो तुम सुधरेंगे। तो ये है तगा, यानी कुरान कह रहा है वक़ुल लहुमा क़ौलन मारूफ़ा, उनके साथ कैसी बातें करें? बड़ी इज्जत से बात करें। ये कुरान के खिलाफ जा रहा है। क्यों? वो एक दो जुमले इस तरह बात कर देगा तो माँ जो नसीहत कर रही है ना, या माँ के ज़रिए अल्लाह जो हमें आजमाइश में डाल रहा है, अगर माँ गलत भी कह रही है, माँ के ज़रिए से अल्लाह जिस आजमाइश में हमें डाल रहा है, वो आजमाइश से आखिरत मिलेगी। कामयाब होंगे तो वो आजमाइश को ढकेल देंगे, दुनिया संवर जाएगी। ये मिसाल आज देना मेरा मकसद ही नहीं था। अब मेरे मुंह से अल्लाह तबारक व तआला मेरे ज़बान से मिसाल निकली तो समझ जाएं कि जो ये गलती कर रहा है अल्लाह उसे सुधारना चाहता है। ये अंदाज से बात ना करें माँ बाप के साथ। तो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना, कैसा तभी लूट को, चुरा को, ब्राउन शुगर बेच को, कुछ भी करके बिल्डिंग बन लेना। ये बिल्डिंग दुनिया है। ये जो हराम काम करके किए ना, या आपने आखिरत पर दुनिया को तरजीह दी। तो पहली चीज़ क्या है? अगर हमारी आदत ऐसी हो, आखिरत और दुनिया एक साथ आए तो हम आखिरत को भूल कर दुनिया को तरजीह देते हैं, तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, जहन्नम उसका ठिकाना है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह आला में फरमाता है फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा। हुजूर को अल्लाह फरमाता है ए हबीब आप नसीहत करें। इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, नसीहत फ़ायदा पहुंचाती है, या अगर नसीहत फ़ायदा पहुंचाए। सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, नसीहत कौन लेगा? जो अल्लाह से डरता है। अगर बयान सुने या हदीस पढ़ें या कुरान पढ़ें, दिल में नसीहत लेने को दिल कह रहा है तो अल्लाह कह रहा है कि हम मुत्तक़ी हैं। सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, ए हबीब आप नसीहत करते रहें, जो मुझसे डरता है ना वो नसीहत हासिल करेगा। वसयुजन्नबुहल अश्क़ा,
اور کون اس نصیحت سے دور رہے گا؟ اشقا، بڑا محروم، بڑا بد نصیب اس نصیحت سے دور رہے گا، نصیحت سے آف کر دے گا، کتاب بند کر دے گا، جمعہ کے بیان کو خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد آئے گا کہ کہیں اچھی باتیں میرے کان میں نہ پڑ جائیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ بد نصیب ان نصیحتوں سے دور رہے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جب یہ نصیحتوں کو چھوڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ بڑی آگ میں جا کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہی سچ ہے، وہی اچھا ہے، سدھر جاؤ۔ کون اچھے اس زمانے میں؟ کون سے داڑھی والے اچھے؟ کون سے عالم صاحب اچھے؟ بھائی وہ داڑھی والا اگر برا ہے تو اس کی قبر میں وہ جواب دے گا، اگر عالم برا ہے تو اس کی قبر میں وہ جواب دے گا، اگر ماں باپ تمہارے صحیح نہیں ہیں، تم کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ برے ہیں تو وہ اپنی قبر میں جواب دیں گے۔ لیکن نصیحت جب سامنے آ جائے، نصیحت سامنے آ جائے، میرے بھیا کی ایک عادت ہے، جب باتوں باتوں میں کوئی آدمی حدیث بولتا تو غصے سے منہ پر کیا نکلتا؟ تمہاری حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں۔ لیکن وہ کیا کرتے؟ جب حدیث آ جاتی، حدیث آ گئی خاموش ہو جاؤ، آرگیومنٹ چل رہا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے حدیث کو لے کر آنا، اپنا فائدہ پہنچانے کے لیے حدیث کو غلط معنی میں لے کر آنا، جبکہ اس وقت کے لیے وہ حدیث نہ ہو، یہ بڑی شرارت ہے۔ لیکن جب حدیث آ جائے، اپنے آپ کو جب نصیحت آ جائے، اگر ہم خوش نصیب ہیں تو نصیحت لینے کی عادت ہو، نصیحت کی فکر نہ ہو تو جہنمی ہے۔ پہلے کیا؟ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو نصیحت لینا جسے پسند نہیں ہے، نصیحت کبھی سنتا ہی نہیں ہے، وہ بھی خطرے میں ہے، جہنم میں جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں چند باتیں بتا رہا ہوں، چند کام ایسے بتا رہا ہوں جو ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے یا ہمیں جہنمی بنا دیں گے، اور جو معاشرے میں عام ہیں، جس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، جس کو ہم بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دردناک عذاب ہے، یا ویل کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جہنم میں ایک سخت عذاب کی وادی ہے، ایک سخت عذاب کی جگہ ہے جسے ویل کہتے ہیں۔ ویلٌ، کیا سوچ کر مجاہد تقریر میں بیٹھنا کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس سے وہ جہنمیوں کا کام ہے، تو آج توبہ کرنا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ایک ہمزہ اور ہر ایک لمزہ کو دردناک عذاب ہے، جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا ہر ہمزہ ہر لمزہ۔ ہمزہ کون ہے؟ حامس کی جمع۔ لمزہ کون ہے؟ لامس کی جمع۔ ہمزہ وہ لوگ جو منہ پر لوگوں کا عیب بولتے ہیں، لمزہ وہ لوگ جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا عیب پیچھے بولتے ہیں۔ بھائی انہیں برابر نہیں، بھائی چرایا کرتے نا، انہیں آ کو شراب پی کو آگا کرتے، بھائی انہیں کالج کے دنوں میں کیسا تھا معلوم؟ انہیں میں جا کو اسے اٹھا کو لاتا تھا، شراب پی کو پڑ جاتا تھا انہیں۔ یہ جو پیچھے بولتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزہ۔ آج کون ہے ہم میں سے جو اس گناہ سے بچ کر ہے اور فکر بھی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی، حالانکہ ہم ویل والے ہو گئے۔ اور تھوڑے لوگ کہتے ہیں بھائی میں پیچھے پورا بولتا نہیں، بھائی اسٹریٹ فارورڈ سامنے بول رہا تھا بھائی۔ کہتے تم ہمزہ ہو، پہلے ہمزہ آیا بعد میں لمزہ آیا۔ کسی کا عیب اس کے منہ پر بولنا، ہاں اللہ نیت دیکھتا ہے، کسی کو سدھارنے کے لیے، جس کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پہلے دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں یا ہم ہمارے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں یا ہم اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں یا اسے دبانا چاہتے ہیں۔ یہ سب شیطانی دیواروں کے بعد نصیحت آتی ہے۔ تو منہ پر بولنا بھی خراب، پیچھے تانا مارنے کی۔ میں پوچھا بھائی اسے، چوبا کو بتایا، میں کوئی سی صورت ہوگی معلوم اس کی، منڈی جھکا لیا، میں چھوڑتا نہیں، چوبا کو بات کرتا ہو کون تم؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے گن کر رکھتا ہے۔ کیا مال جمع کو گن کو رکھنا نہیں؟ کیا
یعنی نہ زکوٰۃ دیتا، نہ رشتہ داروں میں جس پر خرچ کرنا ہے خرچ کرتا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، نہ صدقہ دیتا، نہ ماں باپ پر خرچ کرتا، ایسا آدمی وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ حفاظت سے رکھے گا۔ پاگل پن ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، یعنی روننے والی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کچل دے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھتے ہیں، یعنی نماز کا وقت آتا ہے نماز نہیں پڑھتے، یا یہ معنی ہے کہ نماز کا وقت آتا ہے آخری وقت تک انتظار کر کر آخری وقت میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، میں چند ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ ابو داؤد اور احمد کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی، جب معراج کو مجھے لے جایا گیا، مررت بقوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو دیکھے، میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر خراش لگا رہے ہیں، گھسیرا بولتے ہیں ہماری اردو میں، کیا لگا رہے ہیں؟ کھکر رہے ہیں سینوں کو اور چہروں کو۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ قال، جبرائیل نے کہا ہؤلاء اناس، یہ وہ لوگ ہیں یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان کا گوشت کون کھاتا ہے؟ جو غیبت کرتا ہے، لوگوں کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد پوری کوشش کریں گے کہ اس گناہ سے بچ جائیں اور ایک دوسرے کو مدد کریں گے کہ بری عادت ہم سے چھوٹ جائے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان کی عزتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی عزت دار آدمی ہے، اس سے چھوٹے موٹے غلطیاں ہوئی ہیں، اب آئے کوئی آ کر مجھے بولے ریحان اچھا بچہ ہے، میں ریحان کی چھوٹی موٹی غلطیاں جانتا ہوں، انسان ہے بھائی، میں اس کا چاچا ہوں، میرے سامنے اس کا بچپنا گزرا، میرا لڑکپن اس کے سامنے ہے، میں جانتا ہوں اس کی غلطیاں، لیکن اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں اس کی غلطیوں پر غالب ہو گئی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ یاسین نے اس کی اچھائیاں ہی دیکھی ہیں، اور یاسین تعریف کر رہے ہیں ریحان بڑا اچھا بچہ ہے۔ تو شر غلیظ آدمی، خراب آدمی کون ہے بھائی؟ اتنا بھی اچھا نہیں بھائی انہیں، وہ دن کیا کرا معلوم؟ وہ تھیٹر کے سامنے کھڑا تھا، کرتے ہیں نا یہ گندی عادت ہے نا ہمارے میں۔ اسکول میں کیسا تھا معلوم انہیں؟ نعوذ باللہ، یہ بچہ تو پاک بچہ ہے، اسکول میں کیسا تھا معلوم؟ کلاس کٹ مار کو یہ کرتا تھا۔ یہ جو آدمی ہے یہ شر ہے، یہ برائی ہے، اس سے اللہ کو نفرت ہے، اس سے رسول اللہ کو نفرت ہے۔ مشکل سے کوئی ایسا ہوگا جس کے اندر یہ عادت نہ ہو۔ ایک اور حدیث سنیں تو یہ غیبت کرنا، لوگوں کو بے آبرو کرنا، لوگوں کی عزت دلوں سے نکالنا، لوگوں کو انسلٹ کرنا، پیچھے سے لوگوں کی خبر کھودنا، یہ جہنمیوں کی عادت ہے۔ ان کو کیا عذاب ہے؟ حضور دیکھتے ہیں کہ ناخن تانبے کے ہوں گے، اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو خراش لگا رہے ہوں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، حضور فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی، معراج کی رات مجھے لے جایا گیا، مررت بالناس، لوگوں پر سے میرا گزر ہوا، تقرض شفاہہم بمقارض من النار، ان کے ہونٹوں کو جہنم کی خینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹوں کو۔ اللہ اللہ، کلما قرضت عدت، جو ان کے ہونٹ کاٹے جاتے ہیں جہنم کی یعنی آگ کی خینچیوں سے، پھر سے وہ ہونٹ برابر ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوئی برابر کی ہے، پھر کاٹے، پھر تکلیف ہوئی،
تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا ہاؤلائی خطباء امتک۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسے خطیب ہونے سے بچا۔ اگر ایسے خطیب تھے آج تک تو مولا ہمیں اچھا خطیب بنا لے، ایسا خطیب بنا جس سے تیرے حبیب راضی ہوں۔ یہ اے حبیب یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے خطیب ہیں جو بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے آوازوں سے بیان کرتے ہیں۔ الذین یقولون ما لا یفعلون، یہ وہ کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ عادت بھی بڑی خراب ہے۔ پھر سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا اہل الجنت ثلاثۃ، 3 لوگ جنتیوں میں سے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ جنتیوں میں سے ہیں کر رہا ہوں۔ ایک کون؟ ذو سلطان، یعنی جس کے پاس پاور ہو، سلطنت ہو، اور وہ کیسا ہو؟ مقسط، انصاف کرنے والا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس سلطنت ہے، ہر شوہر اپنی بیوی پر سلطان ہے، ہر اونر اپنے نوکروں پر سلطان ہے، ہر وزیر اپنے جو بستی والے ہیں ان پر سلطان ہے، تو ہر ایک باپ اپنے بچوں پر سلطان ہے۔ تو جس کے پاس سلطنت ہو اور اس سلطنت کو انصاف کے ساتھ چلائے، مقسط، متصدق، خوب خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں، موفق، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہدایت دیتا رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ غلطی کرنے بھی جاتا ہے، کہیں اس سے سامنے سے ہدایت آ جاتی ہے اور بچ جاتا ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث پہلے جنتیوں کے بارے میں آیا پھر جہنمیوں کے بارے میں آ رہا ہے، تو میں حدیث کو عادی نہیں پڑھ سکتا۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، اور دوسرا آدمی کون ہے؟ جو بہت رحم دل ہے، رحم کرنے والا، غصے والا نہیں، رحم دل۔ رقیق القلب، اس کا دل بہت نرم ہے، نرم دل والے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، سختی کرنے سے ڈرتے ہیں، زیادہ دوسروں کو ڈانٹنے سے ڈرتے ہیں، نرم دل۔ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، رقیق القلب، وہ کس پر نرم ہے؟ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، ہر رشتہ دار پر وہ نرم ہے۔ باہر کے لوگوں پر نرم ہونا، ظالم بھی نرم ہو کر ایکٹنگ کر سکتا ہے، پولیٹیشین کرتا نا، غریب کے گھر میں جاؤ کھانا کھاتا، لیکن صحیح میں نرم دل کون ہے؟ جو رشتہ داروں پر نرم دل ہو، کیونکہ رشتہ داروں پر برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ مسلمین، اور ہر مسلمان پر وہ نرم ہے۔ وعفیف، اور وہ پاک دامن ہے، گناہوں سے اس کا دامن پاک ہے۔ ومتعفف، یعنی وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، مانگنے سے بچتا ہے، ہاتھ لمبا نہیں کرتا ہے، جو ملا اس پر رہ جاتا ہے۔ ذو عیال، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیوی بچوں والا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے کسی سے نہیں مانگنا، یہ بڑا صابر کی نشانی ہے۔ تو وہ کرے گا کیا؟ بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی نبھائے گا، کسی سے مانگے گا نہیں، تو وہ کرے گا کیا؟ وہ کام کرے گا بھیک مانگنے کے سوا جس سے وہ اپنی بیوی بچوں کو 3 وقت کھانا کھلا دے۔ وہ کس میں ہوگا؟ وہ رکشہ چلانے والوں میں ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ محنت سے کوئی آٹو چلانے والوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہوگا؟ جو کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے سینے والوں میں ہو سکتا ہے، معلوم نہیں وہ کہاں چھپا ہے وہ جنتی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، 5 لوگ ہیں جو جہنمیوں میں سے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الضعیف الذی لا زبر لہ، ایسا کمزور آدمی جسے عقل نہیں ہے، آپ دیوانہ نہ سمجھ جائیں، مطلب وہ عقل نہیں ہے جو اسے گناہوں سے بچاتی نہیں۔ غریب ہے، گناہ کر رہا ہے، غریب ہے، کمانے جاتا نہیں ہے، غریب ہے، کمزور ہے، لیکن اس کو فکر بھی نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، غریب ہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے، اسے فکر بھی نہیں ہے، اسے کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ میرے بچوں کی فیس بنوں گا، اسے کہتے ہیں لا زبر لہ، عقل ہی نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں لہول الذین ہم فیکم تبع، وہ کیا رہتے ہیں؟ تمہارے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ کیسا با کمایا نہیں تو کیا با ہوں گا؟ ان کے پاس جا کو بھیک مانگ لوں گا، رمضان میں وہ گھر میں جا کو چڑھ جاؤں گا۔ جو مجبور ہے بھائی، جو کما نہیں سکتا، کڈنی نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے،
ہائی شوگر ہے، جو بھی ہے، کما نہیں سکتا، کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ لوگ اگر زکوٰۃ پر بھروسہ کریں، ان کے بارے میں حدیث نہیں ہے۔ جو ہٹا کٹا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ فیکم تبا، وہ تمہارے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، تمہارے سے پیسہ کھا کر اپنی زندگی نکال لیتے ہیں۔ لا یبتغون اہلا ولا مالا، نہ ان کو شادی کرنے کی فکر ہے، نہ مال جمانے کی فکر ہے، شادی بھی نہیں کرتے، زنا کر کے آ جاتے ہیں، چند پیسے دے کر کسی زانیہ کے پاس سو کر آ جاتے ہیں۔ یا لا یبتغون اہلا و مالا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نہ ان کو مال جمانے کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی فکر ہے۔ یہ جہنمی ہے۔ وجہ کیا کہ یہ جو فیملی چلانے کی جو ذمہ داری ہمارے کندھے پہ رکھتا ہے نا اللہ، یہ ذمہ داری ہمیں کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے نا؟ آج صبح سے آپ یاسین کہاں ہیں؟ دکان میں ہیں، سنیما جا نہیں سکے، کوئی گندا کام کر نہیں سکے۔ وجہ کیا؟ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بیوی بچوں کی آپ کی ان کی ذمہ داری نبھانی، یہ ذمہ داری کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو بھی یہ ذمہ داری کرنے میں محنت کر رہا ہے، اس کے اندر نیکی کے آثار ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا کون ہے؟ والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وان دق الا خانہ، کہ ایسا خیانت کرنے والا کہ اس سے خیانت کرنے کی چیز کتنی بھی چھپی رہے، چھپتی نہیں ہے، وہ خیانت کر دیتا ہے۔ 50 روپے بھی اگر سامنے دکھ جائیں چرا لے گا، ذرا بھی موقع ملے خیانت کرنے کا، وہ مسجد کا پیسہ ہی ہو چرا لے گا، وہ مدرسے کا پیسہ ہو چرا لے گا، وہ یتیم کا پیسہ ہو چرا لے گا، یہ بھی جہنمی ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ایک ایسا آدمی جس کی صبح نہیں ہوتی، شام نہیں ہوتی، لیکن وہ تجھے تیرے پیسوں میں، تیرے گھر والوں میں دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ دھوکہ دینے کو جو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، چیٹنگ کرنے کو جو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، اب آ جاتا بھائی، کب بھائی آؤں گا؟ 8 بجے آ جاؤں گا بھائی، اس کو معلوم ہے کہ 8 بجے تک نہیں آئے گا، اس کو مہارت سمجھتے ہیں۔ یہ مہارت نہیں ہے، یہ بزنس میں اس طرح بول کر کام نکالنا یہ گندگی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم وعدہ کیے اور اس وعدے پر نہیں چل سکے تو ہم کو اس سے معافی مانگنی ہے، بھائی معاف کرنا، میں وعدہ کیا نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اور پھر کون ہے؟ جھوٹا اور بخیل۔ ایک اور حدیث سنیں، ایک 5 منٹ میں اور لوں گا آپ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں جنتی کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کل ضعیف متضعف، ہر کمزور، جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، کمزور ہے لیکن اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیا اس کے پاس نہیں ہے، وہ دنیا میں پاورفل نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، اللہ کے لو اقسم علی اللہ، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے لابر قسمہ، اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ یعنی وہ کہے کہ اے اللہ تیری قسم تو بارش برسا دے، اللہ فوراً بارش برسا دے گا۔ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ بڑا آدمی نہیں رہے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جہنمی کون ہے؟ حضور فرماتے کل عتل جواض مستکبر، کل عتل، عتل بولتے ہیں اکڑنے والا، اپنے مال پر، اپنے علم پر، اپنی نمازوں پر اکڑنے والا۔ جواض کون ہے؟ جو جسم سے ہی اکڑتا ہے، سینہ تان کر چلے گا، آواز لوگوں کو دبانے کی آواز نکالے گا، کیا ہے بھائی ادھر آؤ بھائی۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ اس کی مذمت کیا، اللہ کہتا ہے کہ اس کی آواز صوت الحمیر، گدھے کی آواز نکالتا ہے وہ۔ دیکھو جب وہ اکڑ کر آواز نکالتا نا، اے بھائی ادھر آؤ چلو، یہ جو آواز اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نکالتا ہے نا، یہ آواز کس کی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ گدھے کی آواز ہے۔ ہاں آپ کہیں پولیس کمانڈر ہیں، آپ باپ ہیں، بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ بھی اکڑ کی آواز نہیں نکلتی ہے، چلو یہ آواز نکلتی ہے، لیکن متکبر کہاں سے نکالتا ہے؟ اے بھائی چلو نکلو۔ یہ جو آواز نکالتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے، چلنے میں،
بیٹھنے میں، بات کرنے میں، گاڑی چلانے میں، کرسی پر بیٹھنے میں، کھانا کھانے میں، ہر چیز میں اکڑتا ہے نا، یہ جواد ہے، یہ جہنمی ہے۔ مستکبرن یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر بدنصیب۔ کون بدنصیب بھائی؟ آنکھ نہیں ملی نا وہ بدنصیب کیا؟ جسے کان نہیں ہے وہ بدنصیب کیا؟ صحابہ پریشان ہو گئے، کون بدنصیب ہے؟ قیلا کہا گیا یا رسول اللہ امن الشقی، وہ کون بدنصیب ہے جو جہنم میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں من لم یعمل للہ بطاعۃ، وہ جو اللہ کے لیے نیکی نہ کرے، اللہ کے لیے نیکی نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا؟ نیکی کرے بھی تو لوگوں کو بتانے کے لیے نیکی کرے۔ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً، اللہ کے لیے گناہ نہ چھوڑے۔ بیماری آتی بول کر گناہ چھوڑ دیے، ڈاکٹر بولا اس کے اوپر شراب پیے گا تو تمہارے پھیپڑا چلے جائیں گا، اس لیے شراب چھوڑے، یہ الگ ہے۔ نہیں، میرا رب ناراض ہو رہا ہے یہ سوچ کر شراب چھوڑ دیے، یہ خوش نصیب ہے۔ تو جو اللہ کے لیے گناہ نہ چھوڑے وہ بدنصیب ہے، جہنم میں جائے گا۔ اور بھی بہت سی پیاری باتیں ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں جہنمیوں کے بارے میں اور سنیں گے۔ ایک آخری حدیث پر میں اپنی تقریر کو آج ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا۔ یہ کب ہے؟ جب سورج گرہن کی نماز حضور پڑھائے۔ سورج گرہن کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سولار ایکلپس۔ تمل میں کیا کہتے ہیں؟ سوریہ گرہنم۔ تو ورأیت النار، میں جہنم میں دیکھا، حضور کے سامنے آ گئی جہنم۔ حضور کہتے ہیں فلم ارا منبرن کالیوم قط، اتنا بھیانک منظر میں نے کبھی ابھی تک نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں ورأیت اکثر اہلہا النساء، میں نے دیکھا کہ جہنم کے اکثر کون ہیں؟ عورتیں ہیں، مردوں سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ مجلس میں اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جہنم کیسی ہے اور کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا آج تک وہ کام جو ہم کر رہے تھے، جو کام ہمیں گناہوں کی طرف جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، مولا ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم کو اس توبہ کرنے میں سچا بنا۔ مولا آئندہ ہم وہ گناہ نہ کریں، اس بات میں ہماری مدد فرما۔ مولا ایسا کرم فرما کہ پھر سے وہ گناہ ہمارے آگے نہ آئے۔ مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔